سب سے پہلے میں استاد محترم حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں ایسی خوبصورت محفل میں حاضری کا موقع دیا، اور ظاہر ہے کہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے اساتذہ سے مل کر جو خوشی ہوتی ہے تو اس کا آدمی اظہار نہیں کر سکتا۔ بڑوں کے سامنے بات کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی۔ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی طبی طور پر اپنے آپ کو اس پر تیار نہیں کر پا رہا ہوتا کہ کیا بات کرے، اور آسان اس لیے ہوتا ہے کہ پریشانی بھی ہوتی کہ جو بات ہوگی اگر غلط ہوگی تو بڑے اصلاح فرما دیں گے، صحیح ہوگی تو حوصلہ افزائی کر دیں گے۔ تو اس اعتبار سے آسان ہوتا ہے، کیونکہ اپنے چھوٹوں میں یا اپنے ہم عمروں میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم غلط بات کر دیں اور کوئی تصحیح نہ کرے، لیکن بڑوں کی موجودگی میں آدمی بالکل مطمئن ہوتا ہے، ٹینشن فری ہوتا ہے کہ جو غلطی ہوگی تو بڑے اصلاح فرما دیں گے۔ تو آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے اس دورے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں سے بالخصوص ملاقات کریں اور ان سے کارگزاری لیں، ان کی کوئی اگر پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، اس میں باہمی مشاورت ہو جائے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی کمپنی ہو، وہ اپنی پروڈکٹ کو اگر نہ سنبھالے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے تو اس کا ظاہر ہے کہ اس کی طرف سے یہ کوتاہی ہے۔ ہمارے یہاں عمومی ماحول یہ ہے کہ ہم عام طور پر پڑھانے کی حد تک بہت محنت کرتے ہیں، طلباء کو مدارس میں اپنے بچوں کی طرح رکھا جاتا ہے، بہت خیال کیا جاتا ہے، لیکن جب فاضل ہو جاتے ہیں تو پھر بہت کم مدارس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں، یعنی بہت کم ہیں، شاید اکثریت میں ایسے مدارس نہیں ہیں کہ جو اپنے فضلاء کا بعد میں بھی دھیان کریں اور کہیں کہ ہم نے جو پروڈکٹ تیار کی ہے تو اس کے معاشرے پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں، ہماری اس جو تیار شدہ پیداوار ہے اس سے جو ہمارے اہداف تھے وہ حاصل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ جامعۃ الرشید کے محترم رئیس حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی شروع سے یہی خواہش ہے کہ ہم اپنے طالب علم کو سبق سے لے کر آخر تک ہم ان کا ساتھ نبھائیں۔ تو طالب علمی کے دوران بھی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم الساجی کو استاد صاحب، وہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنے طلباء کی نصیحت اور ان کے ساتھ تعلق اور اصلاحی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب دورہ حدیث ہوتا ہے یا دوسرے درجات ہوتے ہیں تو آخر میں کیریئر کونسلنگ ہوتی ہے کہ آپ مستقبل کے حوالے سے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ اپنے اساتذہ کرام کو چھٹیوں میں بھیجتے ہیں کہ جائیں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا دکھ درد اور ان کی جو مشکلات ہیں اس کا بھی ادراک کریں، اور ہمیں جو اچھے مشورے آپ کی طرف سے ملیں گے تو ان کو بھی ہم اپنے بڑوں کی طرف پہنچائیں گے اور اس سے انشاءاللہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اور دوسری چیز کہ اس وقت خاص طور پر بہت اہم ہوتی ہے جب ہم ملتے ہیں تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ سبق تازہ ہو جائے، کہ آپ حضرات نے جامعۃ الرشید میں جو سبق پڑھا ہوتا ہے کہ جامعۃ الرشید کا مشن کیا ہے، اہداف کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ سبق تازہ ہو جائے اور اس میں مزید آپ میں ایک نشاط آ جائے اور آپ جذبے سے کام کریں۔ جامعۃ الرشید کسی ایک ادارے کا نام نہیں ہے، حضرت استاد صاحب کی جو سوچ ہے، ویژن ہے، مشن ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ جامعۃ الرشید ایک 7-8 ایکڑ یا 10 ایکڑ کی ایک چار دیواری کا نام ہے، بلکہ ان کے نزدیک جامعۃ الرشید کی مثال ایسے ہے جیسے تبلیغی جماعت کی ہے، جیسے دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے، وہ ہر شعبے کے ساتھ، ہر ادارے کے ساتھ، ہر محکمے کے ساتھ ان کا برابر کا تعلق ہوتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر شعبے میں دین کا احیاء ہو اور جو ہے دین کا بول بالا ہو۔ تو جامعۃ الرشید بھی اسی طرح کی ایک تحریک ہے۔ بعض لوگ بسا اوقات اشکال کرتے ہیں کہ جامعۃ الرشید کے فلاں سے تعلقات ہیں، یہاں کبھی پروفیسر آ رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر آ رہے ہیں، کبھی لیکچرر آ رہے ہیں، کبھی افواج سے تعلق رکھنے والے لوگ آ رہے ہیں، کبھی کون آ رہا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو اساتذہ فرماتے ہیں بھائی ہم تو تبلیغ والوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو تبلیغ والے چپڑاسی کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکچرر کے پاس بھی جاتے ہیں، پروفیسر کے پاس بھی جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، فوج والوں کے پاس بھی جاتے ہیں، پولیس والوں کے پاس بھی جاتے ہیں،
اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ان سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے. علماء طلباء تو ماشاءاللہ یہ خود ان کے اندر جو ہے قرآن و سنت کا مزاج ڈھلا ہوا ہوتا ہے اور ان کی اصلاح ہوتی ہے. زیادہ اصلاح کی تو معاشرے کے دوسرے طبقات کو تعلق ضرورت ہے، تو ان کے ہم قریب کریں، ان کی اصلاح کریں. تو یہ ایک اسی طرح جس طرح حضرت مجدد الثانی رحمہ اللہ کا نہج تھا کہ اکبر کے آنے کے بعد، یعنی اکبر کی جو اس نے دین الہی اور جو سسٹم شروع کیا تھا، تو اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہندوستان سے اسلام کا نام مٹ جائے گا. لیکن حضرت مجدد الثانی رحمہ اللہ نے اپنی حکمت عملی سے، بصیرت سے، ان کی جو بیوروکریسی تھی، ان کے جو درباری تھے، وزراء تھے، ان کے اثر رکھنے والے لوگ تھے، ان تک اپروچ کی، ان تک رسائی حاصل کی، ان پر محنت کی، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے ہندوستان میں جو دین کا بول بالا ہوا. حضرت مجدد الثانی رحمہ اللہ کے خلفاء نے جو خدمات سر انجام دی، تو وہ ایک تاریخی ایک چیزیں ہیں. ان کی دنیا کی اور خطوں میں شاید کم ایسی نظائر اور مثالیں ملیں. اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی جو کوششیں تھی، تو وہ ایک محدود میدان میں نہیں تھی، بہت وسیع پیمانے پر تھی. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، ان کی جو خدمات تھی وہ بھی جہاں ایک طرف تدریسی خدمات تھی، وہاں سیاسی میدان میں اور دیگر میدانوں میں بھی وہ ماشاءاللہ امت کو کی قیادت کر رہے تھے. تو اسی طرح ہمارے دیگر اکابرین ہیں، تو وہ مختلف، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، تو یہ صرف ایک فیلڈ تک محدود نہیں تھے. وہ سیاسی میدان میں بھی اور عملی میدان میں، علمی میدان میں، ہر میدان میں، تصوف میں، اخلاقیات میں، درس و تدریس میں، ہر شعبے میں وہ قوم کی رہنمائی کرتے تھے. تو جامعۃ الرشید کا مشن بھی یہی ہے کہ ہمارے فضلاء وہ مختلف میدانوں میں جائیں، خاص طور پر وہاں جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پر ہمارے ہاں کافی مشکلات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی فلاں افسر ایسا آ گیا اور اس نے مدارس کو تنگ کیا، اور فلاں جگہ پہ یہ ماحول ہو گیا، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں یقیناً ایسا ہوتا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کا کیا حل ہے. تو ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کے ذہن میں اس کے مختلف حال ہوں، لیکن جامعۃ الرشید یہی سمجھتا ہے کہ اگر ہم معاشرے کے ہر طبقے میں محنت کریں گے اور ہر طبقے میں اچھی ذہنیت کے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم اپنا پیغام، مثبت پیغام آگے پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورے معاشرے میں تبدیلی آئے گی. اور یہ پاکستان جو اتنی قربانیوں سے بنا ہے، لاکھوں لوگوں کا خون اس پہ لگا ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں، جان مال کی قربانی دی ہے، تو سب کا مقصد کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی بہاریں ہوں اور یہ پاکستان ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنے. تو یہ اسلامی فلاحی ریاست کیسے بنے گا؟ یہ اس طرح بنے گا کہ جب ہم، یعنی جامعۃ الرشید کی سوچ یہ ہے کہ جب یہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا میل جول ہوگا، ہم ان تک اپنا پیغام پہنچائیں گے، اس سے یہ تبدیلی آئے گی. بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جامعۃ الرشید وہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دیتا ہے. تو کئی ساتھی نے ایسے اس طرح اشکال کا اظہار کرتے ہیں کہ اس عصری تعلیم دینے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے علماء وہ دینی تعلیم کے ساتھ وہ دوسرے کاموں میں بھی عصری تعلیم بھی وہ حاصل کر رہے ہیں، وہ نوکریاں کریں گے، سرکاری محکموں میں جائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ مدارس میں کم تعداد میں کوئی 2%، 4% طلبہ آتے ہیں، اور زیادہ 98-96% جو طلبہ ہوتے ہیں وہ اسکول کالج میں جاتے ہیں. تو ادھر اسکول کالج میں بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے نا یہ جو ادھر آئے ہیں ان کو بھی اس طرف لگا رہے ہیں، تو یہ کیسے معاملہ ہوگا؟ تو دیکھیں جامعۃ الرشید کا بھی اس سلسلے میں تجربہ ہے، اور حضرت استاد مولانا ظفر احمد قاسم صاحب تشریف فرمائے، ماشاءاللہ ان کے ہاں تو 80 کی دہائی سے یہ اسکول کا ماشاءاللہ بہترین طریقے سے، شاید پاکستان میں اور میرے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے کسی اور جگہ بھی ہو، لیکن یہاں وہ ہوا اور اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آئے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مدرسے کا ماحول خراب ہوا ہے، سارے الہیات، خشیات، ساری چیزیں چل رہے ہیں. جامعۃ الرشید میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کچھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا. الحمدللہ میں نے خود ایم اے انگلش کیا ہے، تو اور جب میں اور ریگولر کیا ہے، نمن سے کیا ہے، جب میں وہاں گیا تو میرا خیال یہ تھا کہ میں وہاں جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ وہاں فیمیل ٹیچرز بھی ہے اور ماحول بھی کچھ اور ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ ہم اور کوئی دنیا کا چسکا پڑ جائے، ہم اپنے دینی معمولات سے، ان چیزوں سے پیچھے رہ جائیں. لیکن میں آپ کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں، ابھی میرا ایم فل چل رہا ہے
تو میں آپ کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں، یقین جانیے کہ یونیورسٹی میں ریگولر جانے کے بعد جتنا مجھے اپنے اکابر سے، اپنے مدارس سے، اپنے ماحول سے محبت ہوئی اور ان کی قدردانی ہوئی، اس کا کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے اساتذہ تو ٹوٹی پھوٹی کھا کر، گزارا کر کے، مناسب تنخواہیں لے کر دن رات لگے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا طالب علم وہ جہاں تک پہنچ جائے اس کو اوج ثریا تک پہنچا دیں۔ لیکن کالج یونیورسٹی کے ماحول میں ہم نے دیکھا کہ بس ہر ایک اپنی وہ پروموشن کے چکر میں ہوتا ہے، اپنی اس میں ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں، اور ٹوپی پگڑی کا اہتمام پہلے سے بڑھ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طلبہ اتنے کچے نہیں ہیں کہ یہ دنیا کے کسی محکمے میں جائیں گے اور ادھر جا کر یہ بدل جائیں گے، انشاءاللہ یہ تبدیلی لائیں گے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ جامعۃ الرشید کے بارے میں یہ ہے کہ طلبہ جو ہے یہ ادھر جائیں گے، اسکول کی تعلیم حاصل کریں گے، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ تو دیکھیں، میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، اور بہت زبردست تجربہ ہے کہ اسکول کی تعلیم سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ اسکول کے طلبہ ہماری طرف آئے ہیں، ہمارے طلبہ ادھر نہیں گئے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس سال جب ہمارے داخلے ہوئے تو ہمارے جو تمہیدی میں اولیٰ میں داخلے ہوتے ہیں 200 کے لگ بھگ ہوتے ہیں۔ مولانا ارشد صاحب بتائیں گے کتنے طلبہ کی درخواستیں ہیں؟ 900، 700، 850، 200 کی جگہ تھی 850 درخواستیں تھی، اور ہماری شرط کیا تھی کہ میٹرک اے گریڈ یا بس بی گریڈ، اس سے کم نہیں، سی گریڈ والے کو نہیں لینا۔ تو اے اور بی گریڈ والوں کے ہم نے فارم لیے ہیں، وہ 850 آئے، ہمیں 200 ضرورت تھی۔ ہم طلبا سے پوچھتے تھے بھائی تمہیں اتنا کیا شوق ہے، کیوں آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے، اکثر طلبا یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے والدین کہتے ہیں کہ بچے نے سکول پڑھنا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ سکول پڑھے۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ جامعۃ الرشید سکول بھی پڑھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دے رہا ہے، تربیت بھی کر رہا ہے، تو ہم اپنے بچے کو وہ سٹی سکول میں، بیکن ہاؤس میں اور جگہ میں کیوں ڈالیں جہاں صرف دین کی تعلیم ہے اور بچے کی دینداری متاثر ہونے کا اندیشہ ہے؟ تو اس سے اسکول کے بچے وہ ہمارے مدرسے کی طرف آئے، اور اس کا سبب یہی اسکول ہی بنا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے ادھر چلے جائیں گے یا کچھ وہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ، خشیت کے ساتھ اور اللہ رب العزت سے مانگ کر اپنے بزرگوں، اکابرین، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صحیح رخ پہ ہم چلیں گے تو اللہ رب العزت کی مدد نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ابھی ایک نئی بھی ایک وہ چیز ہے، مہم ہے، کوئی چیزیں چل رہی ہیں کہ جامعۃ الرشید کا اپنا ایک تعلیمی نظام ہے، تو جامعۃ الرشید اس سے کیا چاہتا ہے، اور وفاق المدارس کے متوازی یہ کوئی نظام بنانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی جامعۃ الرشید اگر وفاق المدارس کے متوازی ہوگا تو یہ کیسے؟ جامعۃ الرشید میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، یعنی معتمد سوائے سب وفاق المدارس کے فضلاء ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں وفاق کے بارے میں ذرا بھی بری سوچ ہے تو اس کا جامعۃ الرشید سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت استاد صاحب جس عقیدت کے ساتھ اپنے بزرگوں کا، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کا جس عقیدت کے ساتھ وہ ان کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کا، یعنی آپ لوگ تو اس کے عینی شاہد ہیں، اور جو ساتھی ان مجالس میں نہیں بیٹھے تو وہ نہیں جانتے، تو جامعۃ الرشید کوئی الگ سے نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے استاد صاحب کی خواہش ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو تعلیمی نظام ہو وہ جامع ہونا چاہیے، ہمارا نصاب وہ بھی ایک جامع ہونا چاہیے۔ مثلا جامعۃ الرشید میں سیرت پڑھائی جاتی ہے، تاریخ پڑھائی جاتی ہے، الغزل فکری پڑھائی جاتی ہے، جغرافیہ پڑھائی جاتی ہے، فلکیات پڑھائی جاتی ہے، اور 4 زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، انگلش، عربی، ٹرکش اور چائنیز زبان یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ان کے جو مختلف کورسز ہیں ہمارے ہاں، تخصص فی دعویٰ ہے، تخصص فی الحدیث ہے، تخصص فی تفسیر بھی آگے شروع ہونے والا ہے، درس نظامی ہے، معہد ہے، مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ نصاب کے حوالے سے، دوسرے نمبر پر جامعۃ الرشید چاہتا ہے کہ جو حضرات وہ کریں، تدریس کریں، تو ان کو ٹریننگ دینی چاہیے۔ جس طرح اسکول کالج میں وہ بی ایڈ، ایم ایڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم بھی اپنے جو فضلاء ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ طلباء پر مشق کریں، بلکہ ہمارا ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں اپنے نئے مدرسین کو پہلے ٹریننگ سے گزارا جائے، اگرچہ ہمارے فضلاء ٹریننگ سے آلریڈی گزر چکے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کے تکرار کا جو ہمارا ماحول ہے، مطالعہ تکرار کا، یہ خود تدریس ہی کی ٹریننگ ہے، لیکن بچوں ان کو مزید کچھ نفسیات اور تعلیمی چیزیں اس کی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مدارس، جامعۃ الرشید کی استاد صاحب کی سوچ یہ ہے کہ جتنے بھی مدارس ہیں ان کی مشکلات میں ہم سب کو دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر ایک کراچی کا مدرسہ ہے، لاہور کا، ملتان کا بڑا مدرسہ ہے، اس کے لیے مشکلات نہیں ہیں،
لیکن اگر کہیں دیہات میں کہیں مدرسہ ہے تو اس کو مختلف لوگوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے کئی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ایک مضبوط لیگل ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو ہر طرح کی جو قانونی مشکلات ہیں ہمارے مدارس کو اس کا خیال کرے۔ اور اسی طرح جامعۃ الرشید یہ چاہتا ہے کہ جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ جو مدارس کا نظام ہے تو اس نظام کو جامعۃ الرشید کی خواہش یہ کہ اپنے نظام کو آگے پروموٹ کرے۔ شاید یہ جامعۃ الرشید ان چند مدارس میں ہوگا جن میں اتنی فراخ دلی ہوگی۔ ہمارے یہاں جو بھی آتا ہے مثلا کہتے ہیں کہ ہمارا تو آپ کا نظام تعلیم کیا ہے، آپ اساتذہ کو اسباق کیسے تقسیم کرتے ہیں، آپ کا نصاب کی تقسیم کیا ہے، چھٹیوں کا نظام کیا، جو تو ہمارے مولانا ارشد صاحب یہ بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں آؤ اور یہ پورا جو ہمارا نظام ہے اس کو فائل میں ڈالو، آپ لے جاؤ۔ اور اگر کسی کو تحفیظ کی کوئی ضرورت ہو، ہمارے ہاں بالکل استاد صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ تحفیظ کا مدرسہ چلا لے، بھلے جیسے چلا رہا ہے، تو تمہارے پاس ہے تو اگر اس کو آپ کا نظام چاہیے تو پورے تحفیظ کا نظام اس کو کاپی کر کے آپ دے دو۔ اگر وہ اس کو اس طرح پی ڈی ایف وغیرہ کی شکل میں لینا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر پرنٹڈ فارم میں لینا چاہے تو بھی اپنے طور پر پرنٹ کر کے اس کو دے دو۔ اور جو کچھ ابھی بھی استاد صاحب فرماتے ہیں کہ جو ادارہ جس طرح جس کی ہم جس انداز سے خدمت کر سکتے ہیں ہم ہر اعتبار سے تیار ہیں۔ تو جامعۃ الرشید کوئی خاص وہ نہیں ہے، اگر ہم طلبہ، ہم اساتذہ اگر ہم غلط فہمی سے جامعۃ الرشید کو ایک مسلک بنا لیں اور دوسرے اپنے اکابر کا احترام نہ کریں۔ ابھی بھی مجھے ایسے بسا اوقات کچھ محسوس ہوا کہ ہمارے جو ساتھی یا تو قرب و جوار میں رہتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے، اکابر سے، جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے نہیں ملتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ اس میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو یہ استاد صاحب کی سوچ سے ہٹ کر ہے۔ جس طرح تبلیغ والے تمام بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور جانا چاہیے، اپنی اصلاح کے لیے جانا چاہیے، اگر بزرگ ہمیں ڈانٹیں گے، ہمیں کچھ اصلاح فرمائیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال کافی میں نے لمبی گفتگو کی، مناسب نہیں تھا استاد محترم موجود ہے ان کی موجودگی میں اتنی گفتگو کرنا، لیکن آپ حضرات نے اتنا بڑا انتظام کیا اور دور دراز سے تشریف لائے تو میرے دل میں آیا کہ کچھ باتیں آپ سے ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور اپنے اکابر کے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیں بلا شبہ ہیں، بلا شک ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں عالم بننے کے ساتھ بس سب سے مستغنی ہو گیا اور قابل ہو گیا تو یہ ہماری حماقت اور غلطی ہوگی۔ ہم بالکل یعنی اسی طرح نئے فاضل ہیں، کسی کو 2 سال ہوئے، 4 سال ہوئے اور ہمارے بزرگ کو ان کی زندگیاں اسی کام میں لگی ہوئی ہیں، وہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ان سے وقتاً فوقتاً ملاقات بھی کرنی چاہیے اور ان سے نصیحتیں بھی لینی چاہیے۔ اور اگر ان کی ایسی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادھر بھی پہنچانی چاہیے اپنے اساتذہ کو، تو ان کا پیغام بھی آپ لوگوں کو پہنچانا چاہیے۔ کہ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی میں گزارش کروں گا استاد محترم حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے اکابر کی ایک تصویر ہیں، تو